الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائش میں ڈالیں گے، تمہیں آزمائیں گے، اور یہ آزمائش جو ہوگی ہمارے جان کے اندر بھی ہوگی اور ہمارے مال کے اندر بھی ہوگی، ہماری معیشت کے اندر بھی ہوگی اور اناج اور غلوں کی پیداوار میں کمی کر کے بھی ہوگی۔ انسان کے ساتھ جب کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا کہ جو ناگہانی ہوتا، غیر متوقع ہوتا، یا جس سے اس انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، تو انسان غم کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ بچہ محبوب ہوتا اپنے ماں باپ کا، اگر اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو اپنے پاس بلا لیں تو ماں باپ کو تکلیف ہوتی اور وہ غم کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے مسلمان کو اس کے اوپر غم ہوتا، اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ دنیا کے اندر جب انسان ہے اور اس دنیا کے اندر جب انسان آیا ہے تو اس کو دونوں چیز لے کر کے چلنا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس دنیا میں آنے کے بعد انسان کو ہمیشہ غم ہی غم ملے گا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر انسان کو خوشی ہی خوشی ملے گی۔ کبھی انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے اور کبھی اس خوشی کا زمانہ ختم ہو جاتا اور اس کے بعد غم شروع ہو جاتا، یا کسی وجہ سے انسان کے ساتھ غمی کا دور شروع ہوتا ہے، لیکن یہ بھی دائمی نہیں ہوتا، وقتی ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ غم دور ہو جاتا اور اس کو خوشی حاصل ہو جاتی۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے بنایا ہوا۔ اس دنیا کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے وہ دائمی نہیں ہے، وہ پائیدار نہیں ہے۔ جب رات کی تاریکی آتی تو اس کے بعد سورج بھی طلوع ہوتا اور یہ رات کی تاریکی چھٹ جاتی اور اجالا ہو جاتا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بیماری دیتے ہیں تو اس کو شفا بھی دیتے ہیں، جب صحت ہوتی تو بیماری بھی ہوتی، اور بیماری ہوتی تو اس کے بعد صحت بھی ہوتی۔ ایک اللہ کا نظام بنایا ہوا ہے کہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسائش ہے، فراخی ہے، اور ہر فراخی کے بعد تنگی ہے۔ یہ ان دونوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جب بھی غم ہوگا تو اس کے ساتھ خوشی ہوگی، اور جب خوشی آئے گی تو اس کے بعد غم بھی آئے گا۔ دنیا میں آج تک کوئی ایسا انسان نہیں آیا، کوئی ایسا شخص نہیں آیا کہ ہمیشہ اس کو غم ہی لاحق رہا ہو، اور کوئی ایسا بادشاہ اور ایسا جو ہے رئیس نہیں گزرا کہ جس کو ہمیشہ جو ہے خوشی حاصل ہو، اس کو کبھی غم لاحق نہ ہوا۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، غم بھی لاحق ہوتا، خوشی بھی لاحق ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے سردار ہیں اور افضل البشر ہیں،
اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور مقرب سارے انسانوں میں قیامت تک جتنے انسان آ سکتے، قیامت تک کی جو بھی مخلوق ہو سکتی، آدم سے لے کر کے آج تک اور آج سے لے کر کے قیامت تک اللہ کے نزدیک اگر سب سے محبوب اور سب سے مقرب ہے کوئی تو ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غم لاحق ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے گود میں لیے ہوئے ہیں، جاکنی کا عالم ہے، اور اس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ رہے ہیں، آنکھیں اشکبار ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونٌ، ابراہیم تیری جدائی کے اوپر میں غمزدہ ہوں، میں غم سے نڈھال ہوں تیری جدائی کے اوپر۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو برداشت کا یہ مادہ دیا گیا، یہ جیسے کہ پہاڑ ہوں، کیسے کیسے حالات کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر قوت برداشت جو ہے وہ کم نہیں ہوئی، اس کے اندر کوئی کمی نہیں آئی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین اور غمزدہ ہوئے اپنے صاحبزادے کے فراق کے اوپر، ان کی وفات کے اوپر۔ حضرت موسیٰ کی والدہ ہیں، فرعون کو کسی نجومی نے بتا دیا، اس نے خواب دیکھا اور خواب کی تعبیر یہ بتایا کہ بنی اسرائیل کے اندر کوئی شخص آئے گا جو تمہارے اقتدار کو ختم کر دے گا۔ تو اس نے جو ہے ایک آرڈیننس جاری کر دیا، ایک فرمان جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو بھی بچہ پیدا ہو، جو بھی لڑکا ہو، اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو زندہ باقی نہ رکھا جائے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ اب ان کی والدہ کتنی فکر مند ہوں گی، باپ کو اتنا جو ہے اس کا احساس نہیں ہوتا اولاد کے بارے میں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی سے جو الفت اور محبت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماں کے دل کے اندر ڈالتا، اس کا احساس مرد کو نہیں ہوتا، اس کا احساس ماں کو ہوتا ہے۔ کتنی وہ تڑپتی ہے اس بچے کے لیے۔ اب حکم یہ ہے کہ ایک طرف فرعون ہے کہ جس کا جہاں کسی بچے کی رونے کی آواز آئی نہ معلوم ہوا کہ اس گھر کے اندر بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے سپاہی آ جائیں گے، اس کو اٹھا کے لے جائیں گے، اس کو قتل کر کے پھینک دیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام انہیں حالات کے اندر جبکہ بچوں کا بنی اسرائیل کے لڑکوں کا جو ہے قتل کیا جا رہا، قتل عام ہو رہا ہے، ہر گاؤں، ہر قصبہ، ہر شہر کے اندر، پورے ملک کے اندر یہ ایک انتشار کی کیفیت پیدا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ اب اس کے ماں کو کتنا خوف ہوگا، خوف ہوتا ہے آئندہ کے بارے میں کہ کیا نتیجہ برآمد ہوتا، آگے کے بارے میں خوف ہے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، کیا کرنا ہے اس کا، اس لیے کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ گھر کے اندر ہے تو اس کو سپاہی لے کر کے جائیں گے اور قتل کر کے اس کو پھینک دیں گے۔ کرنا تو کیا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر بات ڈالی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا کہ حضرت موسیٰ کی ماں کے دل کے اندر یہ بات ڈالی۔ کیا بات ڈالی؟ اس کو ایک تابوت کے اندر رکھ دو، فَاقْذَفِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو ایک تابوت کے اندر بند کر دو، زندہ بچہ ہے، اس کو دودھ کی ضرورت ہے، ہر گھنٹے 2 گھنٹے کے اوپر اس کو دودھ پلانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کو صندوق کے اندر بند کر دو، اور صندوق میں بند کر کے جا کر کے آہستہ سے پانی کے اندر جو ہے اس کو نہیں ڈال دو،
فَقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو دریا کے اندر دور ہی سے باہر سے جو ہے اس کو پھینک دو، وہ ڈوبے گا نہیں، وہ ضائع نہیں ہوگا، وہ مرے گا نہیں۔ قذف کا لفظ استعمال کیا، اس کو پھینک دو، اس کو جا کر کے آہستہ کشتی کی طرح سے اس کو پانی کے کنارے لے جا کر کے دیکھ لیں گے لوگ، ساتھ میں لے کر کے جا رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھا اور اس کے بعد جیسے کچرے کو جو ہے پھینک دیتے ہیں، کہا اسی طریقے سے اس کو دریا کے اندر جو ہے ڈال دو، پھینک دو۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، میں اس کو لوٹا کے تمہارے گھر پہنچاؤں گا اور اس کو نبی اور رسول بناؤں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے، ان کی ماں سے یہ وعدہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ کی ماں نے ایسے ہی کیا، تابوت کے اندر بند کیا اور اس کے بعد لٹکا کر کے گئی اور آہستہ سے دریا کے اندر پھینک دیا۔ آپ کو جو ہے چلتے چلتے اور فرعون کی نہر کے سامنے سے گزرا، اس کے محل کے سامنے سے گزرا اور اس کے بعد وہ اٹھا کر کے جو ہے محل کے اندر چلا گیا۔ اب محل میں جانے کے بعد وہ تو بچہ ہے، دودھ کے لیے روئے گا، اب تک وہ بچہ نہیں رویا، لیکن اب جب اس کو کھول کے نکالا تو اب بچہ رونے لگا دودھ کے لیے۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ساری دودھ پلانے والیوں کو ہم نے موسیٰ کے لیے روک دیا، موسیٰ کے اوپر ان سبوں کو حرام کر دیا۔ اب کتنی بھی دودھ پلانے والی کو پکڑ کر کے لایا جا رہا ہے، موسیٰ ہاتھ نہیں لگا رہے، منہ نہیں لگا رہے، یہاں تک کہ ان کی بہن جو تھی جو گزرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک خاتون ہے، اگر کہیں تو میں ان کو بلا کر کے لاتا ہوں، شاید ان کا دودھ لے لے۔ ان کی ماں کو بلایا گیا، جب وہ آئی تو جو ہے سینے سے لگے اور دودھ پی لیا، ان کے حوالے کر دیا گیا۔ اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو تمہارے گھر لوٹا کر کے لائیں گے اور تمہاری نگرانی کے اندر اس کی پرورش بھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا۔ وہ روز جاتی دیکھ کر کے آتی، جاتی دودھ پلا کر کے آتی، بار بار گھر کے اندر جانا ہے، فرعون کے محل کے اندر ان کا بار بار جانا ہے، دودھ پلانا ہے اور آنا، صبح دوپہر شام، یہ سلسلہ جاری۔ فرعون اور دشمن کے گھر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت جو ہے حضرت موسیٰ کی والدہ سے کہا تھا لا تخافی ولا تحزنی۔ جب انہوں نے پھینک دیا، اب ان کو بے قراری اور بے چینی کا بچے کا کیا ہوگا، وہ کہاں ڈوبے گا، کہاں مرے گا، کہاں کھپے گا، کہاں جائے گا، کیا ہوگا۔ اگرچہ اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے یہ ڈال دیا اس کو دریا کے اندر، لیکن خوف اور اضطراب کی کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہو گیا اس کے اوپر غم مت کرو اور آئندہ کے بارے میں کوئی ڈرنا نہیں۔ لا تخافی ولا تحزنی، نہ خوف کرو، آئندہ کے بارے میں آگے جو پچھلے گزر چکا ہے اس کے اوپر غم کرو۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم اس کو گھر لوٹا کر کے تمہارے گھر لائیں گے، اور اللہ نے اپنا یہ وعدہ پورا کیا۔ انبیاء کو بھی غم ہوتا، اور اولو العزم جو ہوتے ہیں، اللہ کے جو مقربین ہوتے ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی غم کے اندر مبتلا کرتے، ان کو آزمائش کے اندر ڈالتے ہیں، لیکن جو اللہ کا مقرب ہوتا، اللہ کا برگزیدہ ہوتا، اللہ کے حکم کو ماننے والا ہوتا، اللہ تبارک و تعالی اس کو غم سے بھی نجات دیتے ہیں، اس کو خوف سے بھی نجات دیتے ہیں، اس کو آزمائش کے اندر بھی اس کو کامیاب بناتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے قدرت سے ہمارے اوپر ہماری آزمائش کے لیے ہمارے پر مصیبتیں بھی ڈالتے ہیں، اور جب ہم اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کو ہم سے ٹالتے بھی، اور ہمیں ایک اچھا ماحول اور ایک اچھی فضا ہمیں اللہ تبارک و تعالی عطا کرتے ہیں۔ آج ملک کے حالات، ہمارے اس ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ ایک مخصوص جماعت، ایک مخصوص گروہ اس ملک کے حالات کو بگاڑنے کے اوپر تلا ہوا ہے۔
ملک کی اکثریت جو ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، وہ یہ نہیں چاہتے. لیکن ایک جماعت ہے جو دہشت گرد ہے، جو دنگائی ہے، اور جن کو مار کاٹ اور قتل اور غارت گری کی تربیت دی گئی ہے، ان کو سکھایا گیا ہے. یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے، ایک چھوٹی سی گروہ ہے، ایک ٹولی ہے. جگہ جگہ ان کو بھیجا جاتا ہے اس کام کے لیے. منی پور کے لوگ آپس کے اندر وہ جو ہے وہ نہیں لڑے ہیں. بہت کم ایسا ہوگا کہ جو ان کی جماعت سے وابستہ ہے وہی لوگ اس کے اندر ملوث رہے ہوں گے. باہر سے لوگ گئے ہیں اور انہوں نے یہ سارے دنگے اور فساد کیے. ان کے ساتھ وہاں کے مقامی جو ان کی جماعت کے ہیں وہ لوگ بھی ان کے ساتھ ہو گئے. لیکن وہاں کے عام جو ہے عوام اس کے خلاف، اور وہ اس کے لیے تیار نہیں. باہر کے جو تربیت یافتہ ہے وہ وہاں بھیجے گئے، اور انہوں نے جا کر کے وہاں کے حالات کو خراب کیا، وہاں قتل عام کیا. اور یہی ہوا ہے میوات کے اندر ابھی ہو رہا ہے. خود وہاں کے ہندو اور مسلمان آپس میں بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے اتحاد کا، اتفاق کا مظاہرہ کیا. انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اپنے یہاں یہ نہیں ہونے دیں گے. یہ باہر سے ایک ٹولی اور ایک جماعت اور ایک گروہ، ایک مخصوص جماعت کے ہمارے پاس آ کر کے یہ دنگا کر رہی، یہ آگزنی کر رہی ہے، فساد مچا رہی. دونوں مل کر کے، مسلم اور غیر مسلم دونوں مل کر کے جو ہے انہوں نے یہ کیا کہ ہم اس کا دفاع کریں گے. ملک کے حالات اور آئندہ جو الیکشن ہے، جب کسی کو اقتدار ملتا ہے، جب ان کو حکومت ملتی ہے، اور جب ان کو یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری کرسی چھن جائے گی، حالات ایسے بن رہے تھے، ان کو یہ محسوس ہو گیا، 100% یقین ہو گیا کہ اب ہمارا اقتدار ختم ہو جائے گا، ہماری کرسی چھن جائے گی، ہم دوبارہ اقتدار پہ نہیں آ سکیں گے. تو انہوں نے اپنے کاموں کی وجہ سے نہیں، اپنے عمل کی وجہ سے نہیں، کسی اور وجہ سے غیر مسلموں کا جو ہے ووٹ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان لڑانے کی یہ تدبیر کی، یہ شوشہ چھوڑا. اور اس کے بعد ان کا یہ منصوبہ ہے پورے ملک کے اندر اس کی آگ پھیلائی جائے گی. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس سے متنبہ ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ تبارک و تعالی ہر الجھن اور ہر پریشانی سے اس کو نجات دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرمائے گا کہ جس کا اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. ایک تو یہ ہے ان حالات کے اندر جو ہم سنتے ہیں، جو دیکھتے ہیں حالات کو، میڈیا کے، سوشل میڈیا کے اوپر جو چیزیں آ رہی ہیں، ہر مسلمان کا اس سے دل کا چور ہونا اور اس سے غمزدہ ہونا یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کا فطری ہے. اگر کسی کو اس سے غم حاصل نہیں ہوتا ہے، وہ غمگین نہیں ہوتا ہے، اس کے سر کے اوپر جو جوئیں نہیں رہتی ہیں، ان کے چہرے کے اوپر کوئی بل نہیں آتا، ان کے پیشانی کے اوپر کوئی بل نہیں آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان جو ہے وہ مضبوط نہیں، ایمان کی کمی. جہاں ایک مسلمان کو زندہ جلایا جا رہا ہو، جہاں ایک مسلمان کو قتل کیا جا رہا ہو، ان کی بہو بیٹیوں کی عزت اور آبرو کو لوٹا جا رہا ہو، اور ہم اس خبر کو سن کر کے اور پڑھ کر کے آگے بڑھ جائیں اور ہمارے دل کے اوپر چوٹ نہ لگے، یہ کسی مسلمان کے لیے جو ہے روا نہیں، یہ کسی مسلمان کے لیے قابل برداشت نہیں ہے. جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں وہاں کے جس طرح کے کچھ آتی اور کچھ نہیں آتی، اس سے ہمارا دل چور ہوتا اور ہمارا دل جو ہے وہ غم کے اندر ڈوب جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. ہم تم کو آزمائیں گے تھوڑے خوف اور تھوڑے غم سے. شیء کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے. شیء کا مطلب یہ ہے کہ یہ غم ہمارا دائمی نہیں ہوگا، یہ حزن و ملال ہمارا دائمی نہیں ہوگا،
اور یہ خوف ہمارا دائمی نہیں ہوگا، تھوڑے لمحے کے لیے ہوگا، تھوڑا ہوگا، اتنا ہی ہوگا کہ جتنا ہم برداشت کر سکیں، ناقابل برداشت، اذیت کے اندر ناقابل برداشت، آزمائش کے اندر ناقابل برداشت، امتحان کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں مبتلا نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عارضی ہے، وقتی ہے، ابھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کے اندر ڈالا ہے، اور یہ دائمی نہیں ہے بلکہ یہ عارضی ہے، یہ ختم بھی ہو جائے گا، یہ حالات ختم ہو جائیں گے، لیکن حالات کے ختم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع، دو کام کرنے کے، ایک تو یہ ہے کہ اپنے ذاتی طور پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، ہمیں دفاع کا وہ مکمل جو ہے اختیار ہے، ہمیں دفاع کے لیے اپنی تیاری کرنی ہے، دفاع کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، جسمانی قوت بھی اور جسمانی کے علاوہ بھی اور دوسری طاقتیں، ہمیں اپنے پاس مکمل تیاری رکھنی چاہیے۔ آپ یہ مطمئن نہ رہے، ہم لوگوں کو اس پہ اطمینان نہیں ہونا چاہیے، مطمئن نہ رہنا چاہیے کہ ہمارے اس صوبے کے اندر اور ہمارے شہر کے اندر حالات بڑے اچھے ہیں، ابھی پرسکون ماحول ہے، یہاں بھی جو ہے کوششیں جاری ہیں، ابھی تک پرسکون ہے، لیکن 2024 میں ایک سال کے بعد کیا حالات بنتے ہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جس طرح یہ فرقہ پرست طاقتیں، یہ دہشت گرد طاقتیں یہ پورے ملک کے اندر یہ آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا نشانہ یہاں بھی ہے، تلنگانہ کے اوپر بھی، اور اس کا ریہرسل کیا جا چکا ہے، ابھی ناندیڑ کے اندر ابھی دوسرے مقام کے اوپر اس کو جو ہے آزمایا جا چکا ہے، تو یہاں بھی آگ لگانے کی کوشش کریں گے، وہاں بھی اس جماعت کے، اس فرقے کے، اس گروہ کے، اس تنظیم کے لوگ موجود ہیں، اور یہاں کے بھی ماحول کو خراب کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے، جسمانی طور پہ بھی ہمیں تیار رہنا چاہیے، اور ہمیں جو اسباب اور وسائل اختیار کرنے کے ہیں، ہمیں وہ اسباب اور وسائل بھی اختیار کرنے چاہیے، اپنے پاس رکھنا چاہیے، ہر وقت ایسے بھی ہر تیار رہنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص آئے تو کم سے کم ہم تنہا نہ مرے، مار کر کے مرے، ایسا نہیں ہے کہ آؤ اور ہمیں مار کر کے چلے جاؤ، ہم لاغر اور بے بس ہاتھ دیکھتے ہوئے کھڑے رہ جائیں اور کچھ بھی نہ ان کا دفاع بھی نہیں کر سکیں، اپنے بچوں کا دفاع نہیں کر سکیں، اپنے عورتوں کا دفاع بھی نہیں کر سکیں، ایسا نہیں، ایسے مرنا ہے، کتوں کی موت مرنا ہے، ایسے نہیں مرنا۔ اگر حالات خراب ہوئے تو ہمیں کم سے کم اتنا کرنا ہے کہ اکیلے نہیں جانا، لے کر کے جانا، کہ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، جسمانی ورزش بھی کرنی چاہیے انسان کو، ہم مسلمان کے لاغر کہ توجہ نہیں اپنی جسمانی کے اوپر، جا کر کے دیکھے دوسری قوم کو، فجر کے بعد سے جا کر کے وہ کیا کرتے رہتے ہیں، وہ جا کر کے ورزش کرتے رہتے ہیں، اسٹیشن سے میں گزرتا ہوں 6 بجے جاتا ہوں 6:30 بجے، سارے اسٹیشن کے اوپر یہاں پہ دیکھو، فلک نوا کے اوپر دیکھو، دوسرے اسٹیشن پہ، تیسرے اسٹیشن پہ، جتنے اسٹیشن ہیں ان کو جہاں دوسری جگہ جن کو نہیں ہے وہ اسٹیشن پہ یہاں سے وہاں دوڑ لگاتے رہتے، ورزش کرتے رہتے، ایسے کرتے رہتے، ایسے کرتے رہتے، وہ سارے لوگ، اور ایک ہمارے بچے ہیں تو پورے رات گیم موبائل لے کر کے بیٹھے ہیں، گیم کھیلتے رہے، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں جو اس کے اندر جو ہے دیکھتے رہے، لایانی فضول اور گناہ کی چیزیں، اور جب فجر کی اذان کا وقت ہوا تو جا کر کے بستر جھاڑ کر کے سو گئے، نماز تو پڑھنا دور کی بات ہے، جا کر کے سو گئے، اور جو ہے کیا شکایت کرتے ہیں رزق کی تنگی کا، معیشت کی تنگی کا اور پریشانی کا، اللہ تعالیٰ نے تو پہلے کہہ دیا، اور صبح تو کم نہ اور صبح کا سونا جو ہے وہ رزق کو آنے سے بھی روک دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے صبح کے اوقات کے اندر برکت رکھے ہیں، لیکن ہمارے نوجوانوں کی حالت کیا ہے؟ ہمارے نوجوانوں کی حالت یہ ہے کہ پوری رات لغویات اور فضولیات کے اندر جو ہے وہ اپنا وقت ضائع کرتے، پڑھائی وڑھائی سے دلچسپی بھی نہیں، کتابوں میں جو ہے اگر وقت لگائے، لکھنے پڑھنے کے اندر وقت لگائے بڑی اچھی بات ہے، جتنے بھی ہمارے ائمہ گزرے ہیں، علماء گزرے ہیں، محدثین گزرے ہیں، فقہاء گزرے ہیں، جتنے ہمارے مفسرین گزرے ہیں، ثابت کے جتنے بھی جو ہے بڑے بڑے جو ہے لوگ ہیں، یہ سب رات میں جاگ کر کے پڑھنے والے تھے،
یہ پورے رات جو ہے وہ پورے دن جو ہے پڑھنے پڑھانے میں گزارتے تھے، رات میں جو ہے مطالعے میں گزارتے تھے، عبادتوں کے اندر گزارتے تھے. ان کا یہ شب و روز تھا اور ان کی محنت ہے کہ اسلام ہم تک یہاں پہنچا، یہ علم ہم تک پہنچا ہے. اور ہمارے نوجوانوں نے یہ کیا کہ علم تو دور کی بات، علم تو بہت دور کی چیز ہے. دین کا علم ہو یا چاہے دنیا کا علم ہو، سب سے نیچے ساری ہندوستان کی آبادی کے اندر اگر پچھڑا ہوا ہے تو مسلمان کا بچہ ہے. نہ ان کو جو ہے پڑھائی سے مطلب ہے، نہ دین سے مطلب ہے، کچھ بھی نہیں. صرف جو ہے ان کے پاس وقت اتنا فالتو ہے، اتنا ان کے پاس وقت کی بہتات ہے کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم یہ وقت ضائع کریں تو کہاں کریں. چبوترے پہ بیٹھ کر کے جو ہے آدھی رات گزار دیتے، چار بیٹھ کر کے دبالی کے اندر نہیں رہا کچھ تو جو پتے لے لیتے. کبھی جو ہے رمی جو ہے وہ بڑے بوڑھے جو ہوتے وہ جو ہے رمی کھیلنے میں لگ جاتے. اور نوجوان اور بچے اور یہ سب جو ہے آج کل تو موبائل آ گیا، رمی کا زمانہ بھی نہیں رہا اور پتے کا زمانہ، پتے بھی اسی کے اوپر چل رہے ہیں اور لوڈو بھی اسی کے اوپر چل رہا، سب کچھ اسی کے اوپر چل رہا، موبائل ہی کے اوپر. تو اب جو ہے وہ بیٹھ کر کے اب ایک جگہ بیٹھنا بھی ضروری نہیں ہے. ایک یہاں بیٹھ رہا ہے، دوسرے جو ہے امریکہ میں بیٹھا اور بیٹھ کر کے لوڈو کھیل رہے ہیں. ایک یہاں بیٹھے ہیں اور دوسرے جو ہے دلی میں بیٹھا اور بیٹھ کر کے کر رہے ہیں، ہے نا. یہ کھیلتے کھیلتے وہ سیما دوڑ کر کے یہاں انڈیا چلی آئے گی اور انجو یہاں سے بات کر کے جو ہے پاکستان پہنچ گئے. یہی آپس میں بیٹھ کر کے کھیلتے کھیلتے یہی نتیجہ ہوا. ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس وقت کی اتنی بہتات ہے کہ وہ وقت کہاں ضائع کرے ان کو اندازہ نہیں ہو رہا، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا. اور دوسری قوم کے لوگ ہمیں مارنے کے لیے ایک آئیڈیا لے کر کے، ایک نظریہ لے کر کے، ایک فکر لے کر کے، ایک سوچ لے کر کے، ایک منصوبے کے تحت وہ اپنے جسم کو تباہ کر رہے ہیں، ورزش کر رہے ہیں. وہ ٹریننگ لے رہے ہیں ہتھیاروں کو چلانے کی. وہ تلوار کیسے چلانا ہے، اگر قریب سے مارنا ہے تو اس کو چھرا کیسے بھونکنا، ان کے اوپر تلوار کیسے چلانا، اگر قریب نہیں جا سکتے اور دور سے چلانا ہے تو فائرنگ کیسے کرنی، نشانہ کیسے لگانا، اس کی وہ ٹریننگ لے رہے ہیں. جسمانی قوت بڑھا رہے ہیں اور ہتھیار چلانے کا ہی کر رہے ہیں. اور ہمارے اسلام میں جس نے ہمیں قتال کی دعوت دی تھی اور ہمیں کہا تھا تیار ہونے کے لیے، ہم اس سے بالکل غافل ہو گئے. ہمارے مسلمان نوجوان بالکل لاغر جو ہے چلے اور تیز ہوا تو نہ معلوم ہو کہ جو ہے کہاں گرے کہاں پڑے، ہے نا. تیز ہواؤں کا بھی جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں، مقابلہ نہیں کر سکتے، ہوا میں اڑ کر کے جو ہے چلے جائیں. یہ حال ہے مسلمانوں کا، نہ طاقت ہے نہ قوت ہے، نہ جسم ہے نہ جان ہے اور نہ کسی طرح کا جو ہے کیا ہے ان کو جو ہے استعمال کا، دفاعی ساز و سامان کے استعمال کا طریقہ معلوم ہے، کچھ بھی نہیں معلوم. نہ علم ہے نہ ہنر ہے، یعنی بالکل جو ہے ضائع اور نکمے ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور اس کے اوپر شکایت ہے کہ دوسرے ہمارے ساتھ یہ مقابلہ کر رہے ہیں، ہمارے جو ہے تبلیغ کر رہے ہیں. بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزمایا ہے اور یہ آزمائش ہوگی، اس وقت تک آزمائش ہوگی جب تک کہ ہم اللہ کی طرف رجوع نہ کر لیں. اللہ کی طرف اگر رجوع ہوتے ہیں، ہر دور کے اندر یہ ہوا ہے، ایسا نہیں، ہر دور کے اندر مسلمانوں کو آزمایا گیا ہے. آزمائش آتی رہتی ہے اور آزمائش آئے گی. اب وہ آزمائش پائیدار نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگی، آئے گی جائے گی، آئے گی جائے گی، یہ رہے گا. کامیابی اس وقت ہے جب کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں. ان حالات کے اندر جو ملک کے حالات بن رہے ہیں، ابھی موجود ہیں، جس کے شعلے بھڑکنا شروع ہو چکے ہیں اور 2024 تک آتے آتے پورے ملک کے حالات جو ہے وہ خراب ہوں گے. اس وقت مسلمان ہی متفکر نہیں ہے بلکہ دوسرے غیر مسلم قوم بھی اس سے فکر مند ہے، متفکر ہے. جو سیکولر طاقتیں وہ بھی متفکر ہو چکی ہیں کہ یہ آگ لگانے کی پوری تیاری ہو چکی ہے، کوشش ہو چکی ہے، اس کو کس طریقے سے روکا جائے. مسلمان اپنے طور پہ تیاری کریں، دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر کے. اس وقت جذبات میں آ کر کے یہ نہیں کرنا کہ اگر کوئی شخص جو ہے ڈنڈا پھینک دے تو ہم اس کے اوپر اینٹا پھینک دیں. ایسے حالات کے اندر یہ نہیں ہے، بلکہ صبر سے کام لینا، برداشت سے کام لینا. وہ چاہیں گے وہ مسجدوں میں آ کر کے خنزیر کا گوشت پھینک دیں گے یا کسی مندر میں جا کر کے گائے کا گوشت پھینک دیں گے یا اس طرح سے اور بھی کچھ ہوا کھڑی کر سکتے ہیں.
دوسرے آپس میں جو ہے لڑانے کے لیے ہمیں قوت برداشت ہمارے اندر ہونی چاہیے، ہمارے اندر صبر ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَئِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم دو چیزوں کو اختیار کر لو، ایک تو صبر کو اور دوسرے تقوی کو، یعنی اللہ سے ڈرنا، اللہ کے حکم کو ماننا اور اللہ کا استحضار ہو ہر قول کے اندر، ہر فعل کے اندر، ہر عمل کے اندر، یہ مد نظر رہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے ایک نہ ایک دن کھڑا ہونا ہے اور اپنے کیے کا اللہ کو جواب دینا ہے۔ ایک یہ چیز ہم مد نظر، یہ ہے تقوی۔ احساس ہونا چاہیے جواب دہی کا کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور ہم سے ہر کیے کا سوال کیا جائے گا اور ہمیں جواب دینا ہوگا۔ اگر کیا ہے یہ بھی سوال کیا جائے گا کہ ہم نے اپنے بیوی کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے، اپنے بچوں کے حقوق ادا کیے نہیں کیے، ان کے ساتھ جو ہم نے ایسا معاملہ اور برتاؤ کیا تھا، یہ ہمارا ایسا برتاؤ کرنا شریعت کے مطابق تھا یا شریعت کے مطابق نہیں تھا۔ ہم جو بھی قدم اٹھائیں اس کے اندر اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس دل کے اندر پیدا ہونا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہی ہے تقوی۔ اور صبر یہ ہے کہ قوت برداشت اپنے اندر پیدا کرنا۔ قوت برداشت یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اگر جو آیا دو چار ہاتھ لگا دے تو وہ جو ہے سر جھکا لے اور کہے کہ میں نے برداشت کر لیا، یہ تو بزدلی ہے، یہ تو نامردی ہے، یہ جو ہے یہ کیا صبر نہیں ہے۔ کوئی آتا ہے دو جوتے لگا دیتا آرام ہی کر کے ہنس کر چلے جاتے، کیا کر رہے بھائی؟ تو برداشت کرے، صبر کرے، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر یہ تو نامردی ہے کہ اگر کوئی شخص آئے تو اس کا ہاتھ بھی نہیں روک سکے، اس کو روک بھی نہیں سکے، اس کو ظلم اور تعدی سے جو ہے باز نہ رکھ سکے، یہ نہیں ہے۔ صبر یہ ہے کہ ہماری ایک منزل ہے، ہم نے منزل متعین کیا اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کے اندر جو بھی تکلیفیں ہمیں پہنچے ہم اس کو جو ہے برداشت کریں اور برداشت کر کے ہم اپنا سفر جو ہے منقطع نہ کریں بلکہ اپنا سفر جاری رکھیں۔ اب ہم یہاں سے اگر دلی جاتے ہیں اور ٹرین سے ہم نے جو ہے ٹکٹ بنایا اور اتفاق سے آج کل ٹرین کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر اے سی فرسٹ کلاس کے اندر جو ہے آپ کا ٹکٹ نہ ہو اور سلیپر کلاس میں ہو یا کیا ہے اے سی جو ہے 3 ٹائر کے اندر ہو تو وہ اور جنرل برابر ہیں۔ آپ کو سلیکٹ کر کے بیٹھنا ہوگا اور دوسرے دبنگ آ کر کے ویٹنگ لسٹ کا ٹکٹ لے کر کے وہ آپ کو پوری کے اوپر بیٹھ جائیں گے، آپ ان کو روک دے نہیں سکتے۔ اب آپ نے ٹکٹ بنایا تھا، پیسے خرچ کیے تھے، آپ جب جاتے ہیں تو کوئی آپ کو دھکے دے رہا، کوئی اپنی جگہ سے ہٹا رہا، طرح طرح کے جو ہے واقع آ رہے ہیں، مشکلوں کا جو ہے سامنا کر رہا ہے، لیکن ہمیں چونکہ وہاں پہنچنا ہے اپنی منزل کے اوپر، لہذا راستے کے اندر ہمیں جو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے، سفر کی مشقت، پانی کی مشقت، کھانے کی مشقت، پینے کی مشقت، اور کیا ہے استنجے کی مشقت، نماز کے پڑھنے کی مشقت اور دوسری جو بھی مشقتیں ہیں، ان ساری مشقتوں کو ہم برداشت کرتے نہیں کرتے؟ ہم برداشت کرتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اگر ٹوائلٹ گندا ہے، وہ صاف نہیں ہے، ہم اس کے اندر نہیں جاتے، کہ چھوڑو میں نہیں جاتا، ہمارے ٹرین سے جو ہے اتر گئے تب واپس چلے جاتے ہیں گھر۔ ایسا ہوتا؟ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کے کیا تکان کو اور مشکلات کو انسان برداشت کرتا۔ یہی برداشت کرنا، ایک منزل مقرر کرنے کے بعد راستے وہاں پہنچنے کے راستے میں جو ہمیں تکلیفیں ہوتی ہیں اس کو برداشت کرنا، یہ صبر کہلاتا۔ ہماری ایک منزل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری منزل مقرر کر دیا ہے، یہ ہماری منزل ہے۔ اس منزل تک پہنچنے کی راہ میں ہمیں جو بھی رکاوٹیں پیدا ہوں گے ہم اس کو برداشت کریں گے، جو بھی مصیبتیں آئیں گے ہم اس کو برداشت کریں گے، یہ ہے صبر۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزمائیں گے اور ضرور آزمائیں گے اور آزماتے ہیں اور ہر زمانے کے اندر آزمایا ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے کہ جو اس کو کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، اس کو برداشت کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے۔
ان حالات کے اندر ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو ان حالات کے آنے کے لیے تیار کرنا ہے، جسمانی طور پہ بھی اور دوسرے وسائل کے ذریعے بھی۔ کھل کر کے بات نہیں کرنا، تو اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے اور دفاع کا سامان اپنے گھر کے اندر رکھنا۔ ایک سال کے اندر یہاں بھی کیا حالات بنتے ہیں نہیں کہہ سکتے، اچانک حالات کروٹ لیتے ہیں۔ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو برسات آنے سے پہلے، بارش کا موسم آنے سے پہلے اپنی چھت کو کیا کر لے، درست کر لے۔ اگر درست نہیں کرے گا اور اس کی چھتریں ہیں تو وہ پانی جو ہے اندر کو ٹپکے گا۔ عقل مند وہ انسان ہے کہ جو وہ زمانہ آنے سے پہلے اپنے چھپر کو کیا کرتا ہے، درست کر لیتا، اپنی چھت کو درست کر لیتا۔ یہ حالات یہاں پیدا ہو سکتے ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، جو یہاں کا ماحول بگاڑنے کی کوشش ہو رہی ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہی حالات یہاں بھی پیدا ہوں گے۔ گاؤں دیہات سے شروع ہو کر کے شہر تک جو ہے اس کا ماحول خراب ہوگا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھیں، اپنے جو ہے جسمانی طور پہ، غذا کے طور پہ، اور اسی طریقے سے جن وسائل سے ہم دفاع کر سکتے ہیں ان چیزوں کو اپنے گھر کے اندر لا کر کے رکھیں تاکہ کبھی اگر حالات خراب ہو تو ہم اپنا دفاع کر سکیں۔ ایک تو یہ کرنا، دوسرے اللہ سے مدد مانگنا، اللہ کی طرف رجوع ہونا، اللہ سے تعاون چاہنا، اور اللہ ہی سے جو ہے مانگنا۔ اللہ تبارک و تعالی سے اگر مانگا جاتا، اصل سہارا اللہ تبارک و تعالی۔ یہ اسباب جو ہیں، یہ وسائل ہیں، یہ وسائل جو ہیں یہ اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور اسی کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا۔ ہزار جو ہے ٹوپ ہوتے، بم ہوتے، اور کیا میزائل ہوتے، اور ساری چیزیں ہوتی، لیکن یہ سب فیل ہو جاتے اگر اللہ نہیں چاہتا۔ اور اگر ہمارے ہاتھ میں غلیل بھی ہے اور اللہ کی مدد شامل حال ہے تو وہی غلیل جو ہے بڑے بڑے جو ہے میزائل والوں کو بھی اور گن، آٹومیٹک گن والوں کو بھی جو ہے وہ کیا کر دے گا، خدر دے گا، اس کو بھاگنے کے اوپر مجبور کر دے گا۔ تو اللہ سے ایک تو یہ ہے کہ اپنے پاس جو اسباب اختیار کرنے کے حکم دیے گئے ہیں ان چیزوں کو ہم اختیار کریں، اور اپنے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہوں، گناہوں سے توبہ کریں، حقوق اگر کسی کے مار رہے ہیں ادا نہیں کریں تو ان کے حقوق ادا کریں، اور اللہ سے توبہ و استغفار کر کے اللہ سے مدد مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو جو کہا ہے سنا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ملک کے حالات بن رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس میں سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔